کہتے ہیں آج شب برات کی رات جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ دو صورتیں انا اعطیناک الکوثر اور قل ھو اللہ احد کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ گھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، اور جس نے ان دو صورتوں کو پڑھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج رات ان دو صورتوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل آج رات بھی آپ کر سکتے ہیں اور 15 شعبان المعظم بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ عمل آج رات کا اور دن کا بڑا اہم ترین عمل ہے، آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے ہی 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اللہ پاک 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے جس نے ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگا اس کو اسی رات میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، اور اسی طرح بے اولادوں کو مقدر میں اولاد لکھ دی جاتی ہے۔ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ وہی ہیں جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے آج ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یوں ہی یہ عمل کوئی بندہ شروع کرتا ہے، ان صورتوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار بڑا ہی اہم، اور کیونکہ یہ عمل کی ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے، یہ موقع کیونکہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج وہ موقع آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار تھا۔ آج بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، اور جو شخص اس عمل کو کرتا جائے گا اس کا مقدر سنورتا جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے گا کہ اس عمل کو آپ کس ٹائم سے کس ٹائم، یعنی مغرب کی نماز ہو جائے اس کے بعد سے لے کر آپ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات کے جس حصے میں چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے بدھ کا دن، تو بدھ کے دن بھی آپ جس وقت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی 15 شعبان کا دن ہے۔ یہ رات ہے 15 شعبان کی، وہ دن ہوگا 15 شعبان کا۔ اگر رات کو پڑھیں گے تو صبح سے پہلے حاجتیں پوری، صبح کو پڑھیں گے تو مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یہ ٹائم آپ نے ایسے غفلت میں، سستی میں گزار دیا تو یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو جانا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنے پورے وجود پر پھیرنا ہے۔ اس کی برکت کیا ملے گی کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو اپنے وجود کے اوپر پھیریں گے، جہاں جہاں رکاوٹ ہوگی، جس طرح کی رکاوٹ ہوگی، اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے تمام جسمانی روحانی رکاوٹوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہ روحانی کمزوری کو دور کرتا ہے، درد، خوف، بے چینی ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل زندگی میں ایک نئی بہار لے آتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ بڑا ہی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو سکے۔ عمل بہت سارے لوگ کریں گے اور بہت سارے لوگ اجازت سے یہ عمل کر بھی رہے ہیں، اس لیے جو کوئی اس عمل کو کرے گا اس کو 4 بڑے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں مل جائیں گی، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں اثر پیدا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر دل کو اطمینان اور سکون بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں فائدے نصیب ہوں گے، اس لیے کہ یہ عمل باقی اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ عمل فوری طور پہ اپنی طاقت اور تاثیر دکھاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ ان کے پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے تو لوگ ساری زندگی اسی عمل کو کرتے رہیں۔ اس لیے یہ موقع غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ موقع اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا، اپنی قسمت بدلنے کا ہے۔ اس لیے اب آپ نے ذرا عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک بندے کی خبر رکھتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے
جو چیز پڑھنی ہے وہ قرآن کریم سے یہ کہ آغاز سے پہلے، یعنی اس عمل کے آغاز سے پہلے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں، اس کی آغاز، اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلے نمبر پر آپ صرف اور صرف شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے، لیکن درود پاک سے پہلے آپ کی کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت ہے، تو اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ دیکھیں، میں ہر چیز اس لیے واضح طور پہ بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھائی بہن جو ہے وہ کمنٹ میں اس طرح کی سوال نہ کرے، بلکہ کوئی اچھا کمنٹ کرے، اور کمنٹ اس لیے کہ کوئی بھی مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو فوری طور پر پوچھ لیں۔ پہلی تو میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز آپ کو سمجھا دوں، آپ کو کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ بعض اوقات نہیں جلدی رپلائی کر پاتے، اور پھر یہ رات دن ضائع ہو گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے الفاظ کہنے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ عمل کو جب بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ مصلی رکھ لیں، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، خواتین گھر میں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جہاں جہاں آج شب برات ہے نا، وہاں وہاں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے اب آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ اپنی اس عمل کا آغاز کر لیا تو عمل پڑھنے کے فوراً بعد، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، عمل کرنے کے فوری طور پر بعد میں آپ نے اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھنا، دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد دعا بھی کیسے کرنی ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ دیکھیں اکثر لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، وہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی برکتیں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، تو جب ہم مغز کو ہی کھو دیتے ہیں تو پھر ہم اس برکت کو نہیں حاصل کر پاتے۔ اب اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، یعنی کہ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیم آپ پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو نماز والا ہی درود پاک پڑھا جائے گا، کوئی دوسرا درود۔ دیکھیں اس عمل کا آغاز جو کیا جا رہا ہے نا وہ بڑا اہم اور قیمتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے سمجھے بغیر آپ عمل کی تاثیر اور طاقت کو نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا، صوفیاء کا ایک بتایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس عمل کی برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہی ہم نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ اخلاص کی ہم نے اس کے بعد میں تلاوت۔ اس کے اندر چند اور بھی تسبیحات ہیں جن کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ ایک پراپر مکمل عمل ہوگا۔ جو بندہ اس طرح اس عمل کو کر لے گا اس کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا۔ کہتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح آئے، آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر جلدی کریں اس عمل کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھنے میں یہ سورت بالکل مختصر سی ہے، لیکن یہ تاثیر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے آج اتنی کمال کی، کیونکہ اس کی 3 آیات ہیں اور ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں، اور آج رات کون سی ہے؟ شب برات کی اور شبان المعظم کی 15ویں رات، تو اس کی ہر آیہ مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں اور 15ویں ہی رات ہے۔ اس لیے یہ 15ویں رات کا، یعنی آج شب برات کا سب سے خاص اور مجرب اور طاقتور اور سب سے زیادہ اثر اور تاثیر دکھانے والا عمل ہے۔ اس لیے دوستو آپ جب اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہیں نصیب ہو جائے گی، اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اللہ کے کرم کی بارش تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب کیونکہ اکثر لوگوں کو اس صورت کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ صورت اپنے اندر کیا کیا تاثیر رکھتی ہے، کیا کیا طاقت رکھتی ہے۔ اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اتنی کمال درجے کی ہے کہ دیکھنے میں یہ مختصر سی ہے، کیونکہ جب درود پاک کے ساتھ عمل کا آغاز کیا جائے گا نا تو یہ وہ عبادت ہے جس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ ریا ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی راحت، آخرت میں بھی نجات۔ تو اس لیے اپنی زندگی، کہتے ہیں جب انسان کے سارے راستے بند ہو جائے نا، کوئی انسان کو راستہ نظر نہ آئے،
تو پھر انسان صرف اور صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان کرتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا ہو تو پھر آپ فقط اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں تو آپ کی زندگی کی وہ ساری کی ساری کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ ابتداً آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ ہم نے عمل کا آغاز اس سورت سے کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ خیر کثیر والی سورت کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہر بار بسم اللہ 7 پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ جب اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں تو پڑھنے کے فوراً بعد، کیونکہ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں اور آیات کی تعداد بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کوثر کا ذکر موجود ہے۔ تو کوثر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جنت کے اندر نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ آخر میں دشمنوں سے نجات کا بھی اس کے اندر حل موجود ہے، یعنی جو ابتر ہے نا کہ تیرے دشمن جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں، تیرے دشمن بے نام و نشاں ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کے دشمن آپ کو تانا دیتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، آپ کو تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے شان اور عظمت کا تاج عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ مختصر ہونے کے باوجود فضیلت، معنی اور اثرات میں بے مثال ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صورت نجات کا ذریعہ ہے، حساب میں بھی آسانی ہوگی، جنت کی خوشخبری ملے گی۔ تو انشاءاللہ کہتے ہیں جب اس کو بندہ 41 بار پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ خیر و برکت نصیب فرما دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا بہترین وقت میں نے آپ کو دیا ہے، بہترین طریقہ اس کا بتا رہا ہوں جو سب سے اہم اور سب سے قیمتی طریقہ، کیونکہ یہ سورت حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، پیاس سے نجات، شفاعت رسول، اس کے پڑھنے والے کو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ دنیا میں تو ملیں گی، آخرت میں بھی اس کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی، قبر میں بھی اس کی برکتیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سورت ہے نا، یہ وہی سورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام صحابی کو عرض بتائی تھی، فرمایا تھا، اس نے اگر عرض کیا یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا میرے قریب نہیں آتی، رزق مجھ سے دور ہو گیا، دنیا مجھ سے دور ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی تجھے اس سورت کا نہیں پتا جس کے پڑھنے سے اللہ تمہیں بھی امیر کر دے گا، تیرے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ یعنی یہ وہ سورت آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں جو تمہیں بھی غنی کر دے گی اور تمہارے ہمسایوں کو بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اب وہ سورت کون سی؟ اس سورت کو توحید کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کو پکارتا ہے نا، اللہ کی وحدانیت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی توحید کو یاد کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو، یعنی جس بندے نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو راضی کرنے والی صورت ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں بھی اس کو پڑھتا ہے نا، راستے کھل جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ، خوف اور وسوسوں سے نجات ہے۔ یہ سورت نیک اولاد کے لیے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو اس کے پڑھنے کے بعد اولاد کی دعا کرے تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اولاد سے محرومی میں صبر کا درس بھی دیتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تنگیاں ختم کر دیتا ہے، محتاجیاں دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس لیے اسلام کے دشمن ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں اور ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ جو اسلام کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرتا ہے، اس سورت کو محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دشمن اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ، ہر بار یعنی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 4 بڑے فرشتے جو اللہ کے 4 میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، ان 4 فرشتوں کے ثواب کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی عام سورت تو نہیں نا، اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 10 درخت بھی جنت میں لگا دے گا۔ تو جس کے لیے جنت میں بھی باغات لگنا شروع ہو جائیں،
وہ بندہ پھر اپنی قسمت پر کیسے ناز نہیں کرے گا، کیسے رشک نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر کوئی آپ کی قسمت پر، دیکھیں آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا اچانک دیکھتے دیکھتے ان کا مقدر سنور جاتا ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ بیٹھے بٹھائی غنی ہو جاتے ہیں، مالدار بن جاتے ہیں، اور ہر کوئی تعجب کر رہا ہوتا ہے کہ یار کیا اس نے ایسا کیا ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہی وہ ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ اس لیے دوستو یہ صورت خود صحابہ کرام پڑھ کر دم کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیمار ہوئے تو اس صورت کو بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ اور بھی صورتیں ملا کر دم فرماتے تھے، کیونکہ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط کیسے ہوگا اور انسان کا حقیقت میں ایمان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت اپنے معنی، عقیدہ، اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آج رات میں دیکھیں نا، آج رات ایک نیکی کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ عام دنوں میں ہم پڑھیں تو ایک مرتبہ ہی ثواب ہے، آج پڑھیں تو 70 بار ثواب ہے، تو اس کو ہم نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہم نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ تسبیح بھی بڑی اہم اور بڑی قیمتی تسبیحات ہے۔ دیکھیں آج رات کیونکہ 15 کی رات ہے تو ہم نے 5 طرح کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ ان 5 طرح کی تسبیحات میں یہ 2 صورتیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی ان صورتوں سے جب عمل کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر جب ان کو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ پھر انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے یہ بھی بڑی کمال کی ہے، اور دیکھیں یہ صورت ہمیں بتا کر گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو جب بندہ اس طرح رب کو یاد کرے گا نا اس رات میں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ تو جس بندے سے اللہ محبت کرے گویا کہ وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ پھر اس کی بات کو جیسے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ کیونکہ رزق اور برکت گھر میں لاتی ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے بھی اس کے ذریعے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید بھی اپنے رب سے رکھی جائے، تو پھر یہ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، راہیں ساری کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ اب آگے جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ تسبیح ذرا سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو بھی اس تسبیح کے پڑھنے کا پتہ چل جائے کہ واقعی یہ تسبیح اللہ کے فضل اور رحمت کو کس قدر انسان کے قریب کرتی ہے۔ اب جو تسبیح ہے یہ اس قدر کمال کی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے نا تو چھپکے سے اس کی مدد، شور بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت شور سے نہیں آتی، ہر شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ شور سے نہیں آتی، وہ ایسے چپ کیتے ہی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے بندے کی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انعام و کرام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ جو تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطافت والے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تسبیح کتنی کمال کی ہے۔ یہ تسبیح اتنی کمال کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک آپ دیکھیں نا کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس کی طبیعت بالکل عجیب سی ہو، آپ کو طرف ایسے گھور رہا ہو اور اچانک اس کی طبیعت بدل جائے کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اچانک رویہ بدل جانا، اچانک آپ کے خلاف سارے کام ہو رہے تھے، اچانک آپ کے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو جانا، اس لیے کہ یہ کلمہ، یہ جملہ غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یہ تسبیح دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے، اس تسبیح کی پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، یہی وہ ہے جو جس کے ذریعے جنت کی راہیں کھل جاتی ہیں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ تسبیح ہے جس سے انسان کے لیے اللہ کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے اس تسبیح کو پڑھتا جائے اللہ کی مدد کو، اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، شک اور وسوسے بھی دور ہوتے ہیں، تو زندگی میں برکت آتی ہے۔ اس لیے دوستو قیامت کے دن بھی یہ جو تسبیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس تسبیح کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اس لیے یہ کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر اس اسم مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تسبیح اتنی کمال کی ہے کہ اس کا چھوڑنا بنتا ہی نہیں۔ اب آپ نے جب اس کو پڑھ لیا تو اس کے
پڑھنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کو بھی آپ نے، یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتایا، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہوگا۔ کچھ تسبیحات کی تعداد زیادہ بھی ہوگی اور کچھ کی آپ کو اسی تعداد میں ہی پڑھنا ہوگی۔ اب اس تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھا ہے تو اس کے بعد اگلی تسبیح سن لیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر لیتا ہے اور بندوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میری فریاد کو سننے والا ہے اور میری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات یہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں اس کی زندگی سے مایوسیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مایوسی ہے، یہ میں چوتھے نمبر کی تسبیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو اس تسبیح کو عام نہ سمجھیے گا، یہ بڑی بہترین، یہ دیکھیں 5 طرح کی، جیسے میں نے کہا یہ چوتھے نمبر پہ آپ پڑھتے ہوئے تقریباً آپ کے 5-7 منٹ اس عمل کو لگیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ اس رات میں 5-7-10 منٹ بھی نہیں دے سکا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے لیے فتح اور کامیابی کے لیے، اپنے لیے تمام راہیں کھلوانے کے لیے، مشکلوں میں آسانی کے لیے اور ہر قسم کی دکھ اور مصیبت سے نجات کے لیے، تو وہ شخص پھر اپنی قسمت پہ روئے، اس کے سوا اس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آنے والا۔ مقدر والے ہی وہ ہوں گے، قسمت والے ہی وہ لوگ ہوں گے جو آج اس عمل کو کر پائیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے چلے گئے، لیکن اپنی اپنی قسمت کا رونا روتے رہے۔ اس لیے آج مقدر والوں کا مقدر سنورے گا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئیں گے۔ آج رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اب دوستو، کیونکہ دیکھیں جیسے پچھلا مہینہ گزرا تھا نا، بہت سارے لوگوں نے اس میں مختلف اعمال کیے، ان کو بتائے، الحمدللہ، پھر انہوں نے اس کی برکتیں حاصل کی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسی، پھر انہوں نے کمنٹ میں بتایا بھی۔ تو آپ بھی جب اس عمل کو کریں، اس کی برکتیں نصیب ہوں، تو ضرور کمنٹ میں بتایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ دوسرے لوگوں کا شوق ذوق محبت بڑھے اور دوسرے بھائی بہنوں کو بھی فائدہ ہو۔ اب جو چوتھے نمبر کی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تسبیح ہے اللہ کے ذکر کی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تسبیح کیا ہے؟ بزرگان دین بھی اس کے بارے میں بتاتے رہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک اسم مبارک ہی ہے، اور یہ وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے ذریعے انسان جب یہ کہتا ہے نا یا خبیرو، تو انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حساب ہوگا، نیت پوچھی جائے گی، چھپی ہوئی باتیں بھی کھل جائیں گی، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام کی، تو یہ کیونکہ جو اللہ کی مکمل آگاہی اور باطنی علم کو بیان کرتی ہے، اس لیے دل کے خیالات تک اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی خبر ہے نا کہ وہ نیتوں کے راز، آنکھوں کی خیانت، چھپی ہوئی تکلیفوں تک جانتا ہے۔ اس لیے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ انسان کو احتساب، تقوی اور اخلاص کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے پڑھنے سے انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے اللہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے نیت میں نے آپ کو سب سے پہلے طریقہ کار بتایا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نیت اسی طرح کرنی جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اور ہماری نا آج رات خصوصی دعا ہوگی، شب برات کی رات خصوصی دعا ہوتی ہے ہر سال، بہت سارے لوگ اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں آج اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ چوتھے نمبر والی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہوگا 41 بار۔ تو آخری تسبیح جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد زیادہ ہے لیکن پڑھتے ہوئے صرف 1-2 منٹ ہی لگتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نصیب ہوتی ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے ہی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس تسبیح کے ذریعے انسان جسمانی اور روحانی طور پر پاک، صاف ستھرا اور مطہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی پر ظلم ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جب اس طرح یاد کرتا ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے اور میرا رب ہی بہترین جو ہے وہ کسی کو اجر اور صلہ دینے والا ہے اور جزا اور سزا دینے والا ہے، اس لیے دوستو دل میں خوف خدا پیدا کر لیں، اعمال میں اخلاص پیدا کر لیں، جھوٹ اور فریب سے نفرت کرنے لگ جائیں، ضمیر زندہ ہو جائے گا۔ یہ نام ہمیشہ صرف اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، صرف عبادت کی شکل نہیں دیکھتا، بلکہ دل کی کیفیت بھی دیکھتا ہے۔
اس لیے دل کی کفیت کے ساتھ آنسو بہا کر آج سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً میرے والدین کے لیے دعا کریں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ جو جو دوست اب آپ کومنٹ کرتے جائیں گے سب کے لیے دعا کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اب اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دعا میں 3 مرتبہ اپنی حاجت بھی طلب کرنی ہے۔ اب جو تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ یہ استغفر اللہ ربی استغفر